تو آج آپ کو جو ہے ناول کے متعلق بتاتے ہیں کہ ناول جو ہے کیا ہے۔ ناول دیکھیں، یہ دیس ناولس آپ کو بتاتے ہیں کہ ناولس یہ یونانی لفظ ہے۔ ویسے ناولس کے معنی جو ہے کئی ہیں، لیکن اس کا یہاں پہ جو تعریف آنکھوں کے سامنے روزمرہ واقعات، حالات، اس کو مربوط انداز میں لکھنا ناول کہلاتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے روزمرہ مربوط انداز میں حالات کو لکھنا، اس کو ہم زندگی کے حالات کو لکھنا ناول کہتے ہیں۔ اور ناولس میننگز انوکھی بات، ناولس میننگ از ونڈرفل ٹاکس، ونڈرفل اسٹانشڈ، ونڈرفل ڈفرینٹ میننگس ٹاکس، انوکھی بات۔ اور اس کے علاوہ دوسری اس کی تعریف یہ ہے کہ زندگی کی حالات، کہانی، واقعات، حالات، اس کو انوکھی واقعات کو جو ہے آپ لکھتے ہیں، ایک کڑی میں لکھتے ہیں، زندگی کی ایک پل کو ایک کڑی میں لکھتے ہیں، زندگی کی حالات کو، واقعات کو آپ کسی کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی زندگی کو آپ اونچ نیچ کو دیکھتے ہیں، اس کے حالات کو، واقعات کو، تو اس کو ہم ناول، اس کو جب تحریری صورت میں لاتے ہیں زندگی کو، تو اس کو ہم ناول کہتے ہیں۔ اس کی کئی تعریفیں ہیں ناول کی۔ all life all situations of life and stories of life we written in novels different meaning there there in Urdu first novels اردو میں ناول جو انگریزی میں آیا، فرسٹ آف آل اٹس کمز برٹنس اینڈ یہ انگریزی میں آیا، اور فرسٹ ناول اردو مرات العروس جو ہے in 1869. In 1869, first novels, Deputy Nazir Ahmed's written these novels, Marat al-Urus, in 1869. And it's about, this story is Akbari and Asghari. Akbari was very rowds and very rowds girls, and Asghari was very sensitive and very kindful and very ethical girls۔ تو یہاں پہ ہم یہ کہانی اس کی یہ بتاتے ہیں کہ اکبری میں جو تھی وہ فور فن، اس میں ضد تھی، بے ادب تھی، ناز و عادات تھے، اس میں یہ عادت تھی۔ اور اصغری کا جو کردار ہے وہ سلیقہ مند تھی، معزز تھی، شریف تھی، اخلاق تھی، 5 وقت نماز پڑھتی تھی، ماں باپ کا ادب کرتی تھی۔ اصغر سے نکلا ہے، یعنی اس کی معنی چھوٹا۔ اور اکبری، جو اکبر ستارے کو بھی کہتے ہیں اور اکبر بڑے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اکبری جو تھی وہ فوڑپن تھی، ضدی تھی، بے ادب تھی۔ تو مرات العروس کا یہ اس کہانی کی، اس کی سٹوری جو ہے، یہ پہلا ناول تھا اردو کا جو 1869 میں جو ہے مرات العروس ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے کئی ناول لکھے ہیں جو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو سمیٹوں، اور اس کے علاوہ چلو اس کے اور ناول جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں جو اس نے لکھے ہیں۔ ادر ناولس ڈپٹی نذیر احمد ریٹن، توبۃ النسوخ جو ہے 1874، توبۃ النسوخ ڈپٹی نذیر احمد 1874۔ اس میں جو توبۃ النسوخ کی کہانی جو ہے، اس میں ایک صحیح سلیم ایک لڑکا ہے جو بہت شریف ہے اور ایک انتہائی معزز قسم کا لڑکا ہے۔ اس کی کہانی اس طرح ہے، اور انتہائی معزز ہے، وہ بہت شریف ہے، وہ مسجد جاتا ہے تو نگاہیں جھکاتا ہے، اور جب کسی کو دیکھتا ہے تو شرما جاتا ہے، اور مسجد میں بڑوں کا ادب کرتا ہے، سلیقے سے ملتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، نیچے دیکھتا ہے۔ سلیم بہت ہی ادب کا اور بہت ہی طریقے کا اور بہت ہی سلیقے والا انسان ہے، اور جب عورتوں کو دیکھتا ہے تو نیچے دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ سارا توبۃ النسوخ جو ہے، یہ اس طرح ناول ہے، اس میں نے پڑھا ہے، اور ناول کو پڑھتے ہوئے اور ڈرامے کو دیکھتے ہوئے اس کی تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ آپ لوگ اس ناول کو پڑھیں۔ اور دوسرا ہے بنات الناش جو ہے، اس کا ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ یہ بیٹیوں پر اس نے لکھا، اس کی کہانی کوئی بیٹی عورتوں کا کردار ہے، کریکٹرز ہے، اور والد اور بیٹیوں کی اس کی پیار کی داستانیں ہیں، اس کی کہانی ہے۔ بنات الناش اس نے بیٹیوں پہ لکھا ہے، جو بہت پیارا ناول ہے۔ اس کے علاوہ اور ناول آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ اور کون کون سے ناول ہیں جو ڈپٹی نذیر احمد کے علاوہ جو اور لوگوں نے لکھے ہیں۔ تو سامنے بورڈ پہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے آپ کو فردوس برین جو ہے 1899 میں جو ہے مرزا ہادی رسوا نے لکھا ہے۔ فردوس برین 1899 میں لکھا ہے۔ فردوس برین میں جو ہے جنت کا قصہ ہے۔
اس میں جو ہے جنت کا قصہ ہے، اس میں پریوں کا قصہ ہے، پریوں کو غول آتا ہے، پھر پارس میں جاتے ہیں، پھر جنت، اور پھر اس میں جو ہے فرشتوں کا کردار ہے، فردوس جنت کا، فردوس کی معنی جنت کی پوری جو ہے پورے جنت کا سارا پس منظر اس میں بیان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ہے امراؤ جان ادا جو ہے یہ ناول 1899 میں جو ہے لکھا گیا، اور اسی کو جو ہے مرزا ہادی رسوا نے لکھا ہے۔ اس میں اس کو جو ہے امراؤ جان ادا پہ ایک فلم بھی بنی ہے، انڈیا کی فلم بھی بنی ہے، اور اس میں امراؤ جان گھر سے چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، نکلتی ہے، اس کو چور لے جاتے ہیں، ڈاکو چورا لیتے ہیں، اور پھر گھر سے باہر جب جاتی ہے وہ ریلوے پہ چلی جاتی ہے، پھر وہ جو ہے اس کو لوگ چورا لیتے ہیں، دوسرا ڈاکو اس کو لے جاتا ہے، پھر آخر کار ایک طوائف کے گھر میں چلی جاتی ہے، ایک طوائف اس کو ناچنے والی، اس کو گانا، اس کو ڈانس وغیرہ سکھاتی ہے، رقاصہ ہوتی ہے۔ تو یہ امراؤ جان ادا، یہ اس پہ انڈیا کی فلمیں بنی ہے، امراؤ جان پہ فلم بنی ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کی دیوداس فلم میں بھی جو ہے اس کی ایک جھلک ہے، جس میں چندر مکھی کا کردار ہے۔ چندر مکھی آپ کا آئینہ میرے گھر کی صورت دیکھ نہیں پایا، گویا ہر آنے والے دکھ کے پیچھے شک ہوتا ہے، اس طرح وہ شاہ رخ خان کا کردار ہے چندر مکھی کا۔ اس کے علاوہ پریم چند کے ناول جو ہیں، پریم چند نے ناول 1936 میں جو ہے لکھا ہے، لیکن کمیشن کے لحاظ سے آپ ضرور جو ہے اس کو یاد رکھیں، یہ آپ کو کمیشن میں آیا ہے، اس بار بھی پچھلی دفعہ میرے لیے آیا تھا کمیشن میں، کہ ترقی پسند کے صدر جو تھے وہ پریم چند تھے، اور ترقی پسند کے جو سیکرٹری جو تھے وہ سجاد ظہیر تھے، اس بار آیا تھا کمیشن میں، سجاد ظہیر تھے ترقی پسند کے۔ اور ترقی پسند کی ابتدا کب ہوئی؟ 1936 میں اس کی ابتدا ہوئی، انہوں نے رکھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پریم چند نے جو ناول لکھے ہیں وہ ہم آپ کو لے جاتے ہیں۔ پریم چند 1936 میں اس نے جو ناول لکھا ہے، گودان ناول لکھا ہے، اس کی کہانی اس طرح ہے۔ گودان ناول جو ہے اس میں جو ہے پریم چند نے جو ہے دو جگہوں کے ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ دیہات کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت پائیدار ہوتی ہے، دیہات میں لوگ جو ہے سادہ پانی پیتے ہیں، پانی صاف ہوتا ہے، انسان سکون کی نیند سوتا ہے، لسی ہوتی ہے، پائیدار خوراکیں ہوتی ہیں، انسان کو نیند آتی ہے، لوگ پائیدار ہوتے ہیں، مٹی کے گھر ہوتے ہیں، اس میں ہی اس نے کردار لکھا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں گودان میں کہ شہر کی زندگی جو ہوتی ہے وہاں پہ سہولتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ کو نوکریاں ملتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پریم چند کی یہاں پہ سہولتیں بھی ہوتی ہیں، شور بھی ہوتا ہے، شور شرابہ سے انسان کا ذہن سکون میں نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے پانی خالص نہیں ملتا، خوراک خالص نہیں ملتی، اس کے علاوہ انسان کو بیماریاں لگتی ہیں۔ اس گودان ناول میں یہ کردار ہے، اس گودان میں جو ہے یہ کردار ہے، اس نے یہ لکھا ہے میرے پاس جو علم ہے۔ اس کے علاوہ یہ پریم چند کا تھا۔ اور 1900 سجاد ظہیر نے جو ہے ترقی پسند کے جو سیکرٹری تھے، کمیشن میں آیا تھا، یہ ترقی پسند کے سیکرٹری جو تھے سجاد ظہیر، اور سجاد ظہیر اور کئی دوسرے مصنفین نے جو ہے انگارے لکھا تھا۔ انگارے جو ہے بہت، یہ بھی ایک اچھا ناول ہے جو اس زمانے میں لکھا گیا۔ تو یہ دیز آر ناولس اینڈ ریٹن ڈفرنٹ ایجز، فردوس بری، امراؤ جان ادا and Prem Chand's is Godam's, there's the village life, there the city's life, the village, there's life is how people life spends, and the city people's how people react. These are novels and others is میرے پاس جو ہے سجاد ظہیر کا تھوڑا سا آخری ہے کہ سجاد ظہیر نے جو ناول لکھے ہیں وہ زہر ہے، حسینائیں ہیں، اسیب الفت لکھا ہے، اس نے اسیب الفت لکھا ہے، ہما خانم لکھا ہے، اور اس کا بہترین ناول جو ہے لندن کی راتیں جو ہے سجاد ظہیر نے لکھا ہے۔ لندن کی راتیں، لندن کے بارے میں کیسے وہاں پہ روشنی، لندن میں جو لوگ کیسے لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، اس نے لندن کے لوگوں کو دیکھا، وہاں کی زندگی، وہاں کے حالات کو۔ وہی 1930-31 میں جب وہاں پہ تھے تو اس وقت انہوں نے جو ہے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ عصمت چغتائی جو ہے اس نے ٹیڑھی لکیر لکھا ہے، یہ کمیشن کے امتحان میں بھی آیا تھا کہ ٹیڑھی لکیر کس نے لکھا ہے، یہ اکثر آتا ہے، عصمت چغتائی نے لکھا ہے، اور یہ 1945 میں اس نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرۃ العین حیدر کا جو ناول ہے وہ آگ کا دریا جو ہے 1900
1959 میں جو ہے قرۃ العین حیدرس نے جو ہے یہ ناول لکھا ہے، اور آقا دریا اس میں جو ہے یہ ہندوستانی معاشرے کی تہذیب، سویلائزیشن، ہندوستانی معاشرہ جس میں لوگ ہمارے باپ دادا اور ہندو مسلم فسادات، اور جو ہے ایک آگ جو ہے وہاں سے ظلم کی آگ جو وہ پستے رہے، جو ان پہ ظلم ہوتے رہے، جو ان کے کریکٹرز جو ہوتے رہے، اس پہ جو ہے انہوں نے یہ ناول لکھا ہے آقا دریا۔ یہ لٹریچر کے لحاظ سے بہت اچھا ناول ہے، میں نے جو پڑھا ہے تو یہ جو ہے دیز آر ناولس ٹوڈے ٹاپک، ناولس میننگس، the wonderful things of life, we written the life whole events in ناول میں یہ مختلف قسم کے واقعات، situations of life، تو اس میں جو ہے وہی اسلوب ہو گیا، وہی منظر نگاری ہو گئی، کریکٹرز ہو گیا، یہ کردار اس پہ لکھ سکتے ہیں، اس پہ میں بہت کچھ ناول لکھ سکتے ہیں، آپ لکھیں اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک فار واچنگ۔